محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی 2 آیتیں، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان دونوں آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ ان سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید کی 4 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے موعظت یعنی نصیحت ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، شفا۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی گئی تھی کل کی آیت میں کہ قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اب اس کے بعد آج کی ان تلاوت کردہ 2 آیتوں میں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، جب قرآن تمہارے لیے موعظت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، تو اللہ نے اس کلام پاک میں، قرآن مجید میں تمہاری زندگی گزارنے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا اگر تمہیں زندگی گزارنا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق مت گزارو، بلکہ قرآن میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لیکن مکے والوں کا عالم اور حال کیا تھا؟ ایک تو قرآن پر ایمان نہ لاتے اور دوسرے اعتراض کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن مجید کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر میں بات آ چکی ہے۔ پھر ان کے درمیان شرک کی نئی قسمیں آئے دن ہوتی رہتی تھی۔ اب وہ تفصیلات کا موقع بھی نہیں ہے کہ ان کے شرکیہ اعمال، افعال، رسوم و رواجات کیا کیا تھے، خرافات کیا کیا تھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان میں سے ایک غلط شرکیہ رسم یہ بھی تھی، سالانہ جو مویشی اور اناج ان کے کھیتوں سے برآمد ہوتا تھا، نکلتا تھا، تو وہ اپنی طرف سے ان مویشیوں اور جانوروں میں سے اور اناج میں سے کچھ حصہ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پر دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ شرک ہے۔ اللہ کے راستے میں صرف اللہ ہی کے نام پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر اپنا مال دینا یا جانور ذبح کرنا کھلا شرک ہے۔ چاہے آپ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، لیکن آپ کے دل کا حساب ہے، زبان کا حساب نہیں۔ دل میں غیر اللہ ہے، زبان پر اللہ ہے، تب بھی یہ شرک ہے۔ دل میں بھی اللہ ہو، زبان پر بھی بسم اللہ ہو، تب وہ جانور حلال ہے، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے نام پر ہے، اور وہ قرب الہی کا باعث ہے اور ذریعہ ہے۔ تو یہ لوگ اپنی طرف سے سالانہ مویشی، متعینہ مویشی اور جانور اور متعینہ اناج اور غلہ کھیتوں سے نکلنے والا غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ بھائی
کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو متعین کرنا شرعی طور پر، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، شریعت کا کام ہے۔ اور اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا یا حلال کیا، جائز کیا یا ناجائز کیا، متعین کیا یا نہیں کیا، وہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے آپ کو بتائے، اسی پر چلنا یہ ایمان ہے اور اسی میں نجات ہے۔ قرآن مجید کے یہ جو دروس ہوتے ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ نے سابقہ قوموں کی، پچھلی قوموں کی حالتیں بیان فرمائی، لیکن ایک سننے والا تھوڑا سا اپنا دماغ لگائے گا تو ماضی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور صاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں جو مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیا ہمارے درمیان یہ رسوم و رواج آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ غیر اللہ کے نام پر آج بھی جانوروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر کیا آج بھی جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے؟ حد ہو گئی۔ آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا، میڈیا میں دیکھا ہوگا، ایک علاقے میں پانی کی کمی تھی تو پھر لڑکیوں کو برہنہ کر دیا گیا تاکہ جو ہے برسات ہو۔ دیکھیں نا بھی اخبار میں، معلوم ہوا نا آپ لوگ۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کہاں رہا؟ ایک دو نہیں، کئی رسمیں، کئی رواجیں، کئی بدعقیدگیاں آج ہمارے اپنے گھروں میں، اور قرآن ان سب کو صاف کرتا ہے۔ قرآن صاف عقیدے کی، سیدھے عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ نجات بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ اطمینان، اگر عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہوگی تو پھر دل میں اطمینان نہیں رہے گا۔ جس کے دل میں ایمان کی مضبوطی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو پھر اطمینان بھی ہے کہ میرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، میرا مولا سب کچھ کرنے والا ہے، اور جو بھی کرے گا میری اچھائی کے لیے کرے گا۔ قرآن اس عقیدے کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قل ارأیتم، قل مانے قاف لام پیش، قل مانے اے نبی آپ فرما دیجئے، ارأیتم آ مانے کیا، بھلا رأیتم تم بتاؤ، قرآن پوچھ رہا ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے روزی اتاری ہے۔ انزلہ کے معنی ویسے اتارنے کے آتے ہیں، مراد یہاں پر خلقہ ہے، پیدا کرنا۔ اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے، روزی عطا فرمائی ہے۔ رزق، ہم یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں رزق، اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے، رزق کیا چیز ہے؟ رزق ہم عام طور پر کسے سمجھتے ہیں؟ چاول، جواری، گیہوں، اناج، کھانے پینے کی چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ رزق میں اللہ کی ساری نعمتیں شامل ہیں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے کھانے پینے کی شکل میں ہو، چاہے رہنے سہنے کی چیزیں ہو، چاہے عہدے درجات ہو، یہاں تک کہ علم بھی روزی ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، یہ بھی روزی میں داخل ہے۔ تو اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے، تو مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟
سالانہ مویشیوں جانوروں میں اناج اور غلے میں اپنی طرف سے کہتے تھے کہ یہ اتنا اللہ کے لیے ہے اور یہ اتنا یہ غیر اللہ کے لیے ہے. کیوں بھائی؟ نہیں. اچھا، تماشا اور تعجب کی بات یہ تھی، کسی سال اناج اور غلہ کم ہوتا تو کہتے کہ اس سال اناج اور غلہ کم ہو گیا ہے، اس سال اللہ کا حصہ نہیں رہے گا، غیر اللہ کا حصہ رہے گا. تعجب کی بات ہے، اصل جو دینے والا ہے اس کا ہی حصہ تم نے غائب کر دیا، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کا حصہ تم نے نکال لیا. عقل تمہاری کہاں چلی گئی؟ اس لیے مفسرین نے بیان فرمایا کہ شرک انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. عقل ختم ہو جائے. مکہ کے لوگ جب سفر کرتے تو کہتے تھے کہ صاحب ہمارے ساتھ ہمارا مشکل کشا بھی ہونا چاہیے. آٹے کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر سفر پر نکلتے تھے ساتھ میں رکھ کر. جب توشہ ختم، آج کل کا زمانہ نہیں کہ جہاں چاہے آپ کو جو ڈھابے اور ہوٹلیں مل جائیں. جنگل و بیابان میں پیاس لگتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، تو آٹے کے ان بتوں کو توڑ کر کھا لیتے تھے. یہ کیا ہے؟ عقل کی خرابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تم اس میں سے حرام اور حلال کیوں مقرر کرتے ہو؟ یہ اللہ کے لیے، یہ غیر اللہ کے لیے کہ صاحب اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ وہ لوگ یوں کرتے تھے کہ یہ اونٹ ہے، اس کے اب وہ اونٹ یا اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو کہتے تھے کہ یہ اونٹ کو اگر ذبح کر دیا جائے تو صرف مرد کھا سکتا ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی. اور ہم کو تعجب ہو رہا ہے، لیکن ایسی چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں. عورتیں چھٹی چھلا جو کرتی ہیں، تو چھٹی کا کھانا تو مردوں کو دیتی نہیں آج کل. کس کے لیے ہے بھائی؟ وہ عورتوں کے لیے. دیکھو پہلے کی جو چیزیں ہیں آج بھی چل رہی ہیں، اور یہ چھٹی جو کرتے ہیں بالکل شرکی عقیدہ ہے. کیوں؟ عورتوں کا عقیدہ ہے چھٹی نہیں کریں گے، چھٹی ماں ناراض ہو کر کے وہ بچے کی پوری قسمت کو خراب کر دے گی. ہاں چھٹی کریں گے تو پھر چھٹی ماں خوش ہو جائے گی. اب وہاں پر چھٹی کے برتن میں سونا رکھتے ہیں، چاندی رکھتے ہیں، تاکہ چھٹی میں آ کے پوری قسمت میں خالی سونا چاندی لکھ کے چلے جائیں. یعنی قرآن نہیں رکھیں گے، کم سے کم بچی حافظہ یا بچہ عالم بن جائے. نہیں، ہر جگہ نیت یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات مال دولت، بس یہی چاہیے. یہ ہے عقائد ہمارے اپنے گھروں کے وہ، اور ہم اس کی تحقیق میں نہیں جاتے. ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ کون جھنجھٹ لگا لیں گے؟ جو جی یہ تھیلی ہے بازار لو، یہ لا لو، ٹھیک ہے لائے دے دی، اپنا کام سامنے کٹھے پہ بیٹھ جانا ہے، بیٹھ گئے. اندر کیا چل رہا اپنے کو کیا کرنے کا ہے، لیکن پوچھ تو ہم سے ہو، ذمہ دار ہم ہیں اس کے. کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال. اب اللہ سے ہی نہیں کہہ سکتے اللہ ہماری نہیں گھر میں نہیں چلتی تھی. کیسا نہیں چلتی تھی؟ نمک زیادہ ہوتا تھا تو چلاتے تھے، مرچی کم ہو جاتی تھی تو خوب چلاتے تھے، پھر نہیں چلتی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہو، چلتی تھی لیکن جہاں چلانا تمہارا دل ہوتا تھا وہاں چلاتے تھے، جانے چل جانے تو چھوڑ دو، ہم کو کیا کرنے. تو بزرگ اور عزیز دوستو، قرآن صاف عقیدے کی تعلیم. قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ، کیا اللہ نے اذین لکم، تم کو اس کا حکم دیا یہ جائز کرو یہ ناجائز کرو، یہ مقرر کرو یہ مقرر نہ کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ظاہر بات ہے اللہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے تو مقرر نہیں کیا. پھر آگے اللہ نے وعید سنائی
اپنی طرف سے جو تم شریعت میں، دین میں، اپنے مذہب میں یا دنیا میں جو چیزیں گڑھ رہے ہو، کل قیامت کے دن پھر تمہارا انجام کیا ہوگا اس بارے میں کبھی تم نے سوچا یا نہیں سوچا؟ گڑھنے والے کوئی دوسرے گڑھے جن کے پاس ایمان نہ ہو تو بات اپنی جگہ ہے، لیکن جن کے پاس ایمان ہے، ایمان کے دعوے دار ہیں، وہ بھی قرآن نہ دیکھے، وہ بھی حدیث نہ دیکھے، وہ بھی نبی کی سیرت کو نہ دیکھے، صحابہ کی زندگیوں کو نہ دیکھے، اور بس خود کے مفتی خود بن گئے اور اپنی طرف سے دین میں چیزوں کو داخل کر دیا، یہ حرام، یہ ناجائز ہے، کل اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ ایک ایک چیز کو ہمیں قرآن و سنت میں دیکھ کر ادا کرنا ہے، قرآن و سنت میں دیکھ کر ہمیں چلنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس وقت اللہ کو یہ کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقین جانو کہ اللہ تو لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ فوراً نہیں پکڑ رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں قیامت تک۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، اللہ ڈھیل دے رہے ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، بے جا رسومات کو چھوڑ دو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، یہی ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب خالی پیٹ بھر کے کھا لیے، دل میں سنتا جیسے الحمدللہ، وہ تو زبانی شکر ہے۔ توبہ کرنا یہ سب سے بڑا شکر۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کے درس کا خلاصہ یا پیغام یہ ہے، مکہ کے لوگ اپنی طرف سے چیزوں میں حلال یا حرام مقرر کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ غلط بات، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جو حرام کرے گا وہی حرام، جو وہ جس کو حلال کہے گا وہ حلال، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے دین شریعت کے معاملے میں، نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے میں، ایک واقعے میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، قرآن مجید کی آیت اتر گئی، اے نبی آپ نے اپنے اوپر شہد کیوں حرام کیا جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ تحریم حرام کرنا، تحلیل حلال کرنا، یہ پروردگار کا کام۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں، ہم میں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء اور تمام مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائیں۔